اس ویڈیو میں ہم مزید کچھ اور جملوں کی ٹرانسلیشن سیکھیں گے. چلیں ہم شروع کرتے ہیں. ٹرانسلیشن آف سینٹینسز فرام اردو ٹو انگلش، یعنی اردو میں دیے ہوئے جملے ہیں جنہیں ہم نے انگلش میں ٹرانسلیٹ کرنا ہے یا ان کا ہم نے انگلش میں ترجمہ کرنا ہے. سب سے پہلا جملہ ہے آپ میری بات کیوں کاٹتے ہیں؟ کوشچن مارک. آپ میری بات کیوں کاٹتے ہیں؟ اب ہم انگلش میں ٹرانسلیشن اس کی دیکھتے ہیں. Why do you contradict me? Question mark. Why do you contradict me? اب why یعنی کیوں، do یعنی ہے، you یعنی آپ، contradict یعنی بات کو کاٹنا اور me یعنی میری. تو why do you contradict یعنی آپ میری بات کیوں کاٹتے ہیں. نمبر 2، آپ مجھے کیوں گھورتے ہیں؟ آپ مجھے کیوں گھورتے ہیں؟ کوشچن مارک. why یعنی کیوں، do یعنی ہے، you یعنی آپ، stare یعنی گھورنا، at me یعنی مجھے یا مجھ پر. آپ مجھے کیوں گھورتے ہیں؟ Why do you stare at me? اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اوپر والا جملہ اور نیچے والا ان میں ہیں کا استعمال کیا گیا ہے دونوں جملوں میں. اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ یہ جملے ہیں پریزنٹ ٹینس کے. پریزنٹ یعنی حال، اس لیے ہم نے جو ورب ادھر استعمال ہوا ہے یہ ہمارے پاس فرسٹ فارم میں ہے. اب آپ دونوں ڈو کو دیکھ سکتے ہیں، یہاں پر ہم نے ڈڈ نہیں لگائے، یہاں پہ ہم نے ڈو لگایا، تو جس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ یہ پریزنٹ فارم ہے. ساتھ ہی میں آپ ان وربس کو بھی دیکھ سکتے ہیں، یہ سٹیئر ہے، سٹیئرڈ نہیں ہے، یا کانٹراڈکٹ ہے، کانٹراڈکٹڈ نہیں ہے، جس سے یہ معلوم ہوا کہ یہ اپنی فرسٹ فارم میں ہے یا ہم نے پریزنٹ کا استعمال کیا ہے. نمبر 3، تم تو سارے محلے میں ناک کٹوا لوگے. تم تو سارے محلے میں ناک کٹوا لوگے. انگلش میں ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں اب اس کی. یو یعنی تم، ول یعنی لوگے، ڈی گریڈ یعنی ناک کٹوانا یا اپنی عزت گھٹانا، یور سیلف یعنی اپنا آپ، ان دا آئیز یعنی نظروں میں، آف ہول لوکیلٹی یعنی پورے محلے کی نظروں میں. اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے ہم نے اس جملے کا ترجمہ بالکل ایز اٹ از نہیں کیا، یعنی ورڈ بائی ورڈ نہیں کیا. جو یہاں پہ لکھا ہے اسے تھوڑا سا مختلف ٹرانسلیشن ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو یہاں پر ناک کٹوا لوگے کا جو لفظ ہے اس کے لیے ہم نے یہ نہیں نوز کٹنگ نہیں لکھا، کیونکہ ناک کٹوانا جو ہے یہ ایک ایڈیم ہے یا ایک محاورہ ہے، ٹھیک ہے. اور لوگے یعنی ایسا کام ہے جو ابھی تک ہوا نہیں ہے، تو ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ فیوچر کی ہم بات کریں، کیونکہ یہ ایک ایسا کام ہے جو ابھی تک نہیں ہوا ہوا. تو فیوچر کی وجہ سے ہم نے یہاں پر ول کا استعمال کیا، آپ اس ورب کو دیکھ سکتے ہیں. اور ڈی گریڈ یعنی عزت گھٹانا یا کم ہونا، یور سیلف یعنی اپنی، ان دا آئیز آف ہول لوکیلٹی یعنی پورے محلے کی نظروں میں یا سارے محلے کے سامنے. تو اب اس جملے کی جو بہتر ٹرانسلیشن ہو سکتی تھی وہ اس طریقے سے ہو سکتی تھی کہ آپ کے جملے کی بات بھی مکمل طریقے سے سمجھ بھی آ جائے اور انگلش میں بھی صحیح سے وہ ٹرانسلیٹ ہو. نمبر 4، وہ فضول باتوں میں وقت برباد کرتا ہے. وہ فضول باتوں میں وقت برباد کرتا ہے. انگلش میں ٹرانسلیشن اب دیکھتے ہیں. ہی wastes his time in gossiping. He wastes his time in gossiping. He یعنی وہ، waste یعنی برباد کرنا، his time یعنی اپنا وقت، in gossiping یعنی فضول باتوں میں. اب یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں waste استعمال ہم نے کیا ہے. verb جو ہے ہمارے پاس یہ کس فارم میں ہے؟ present فارم میں ہے. کس طرح ہمیں معلوم ہوا کہ کرتا ہے کا جو لفظ ہے اس سے ہمیں پتہ چلا کہ ہمارا جو جملہ ہے یہ ہے پریزنٹ فارم میں، ٹھیک ہے، یعنی کہ حال کی ہم بات کر رہے ہیں. اس لیے یہاں پر ہم نے ویسٹ استعمال کیا، ویسٹڈ نہیں کیا، ڈی نہیں لگائے، یا ہم نے ورب کی فارم کو چینج نہیں کیا. اگلا جملہ ہے نمبر 5، ہم اس کے والد کے انتقال پر رنجیدہ ہیں. فل سٹاپ. ہم اس کے والد کے انتقال پر رنجیدہ ہیں.
انگلش میں ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں. وی یعنی ہم. آر ڈیپلی گریوڈ. آر یعنی ہے ڈیپلی گریوڈ یعنی رنجیدہ. ایٹ دا ڈیتھ یعنی موت پر. آف ہز فادر یعنی اس کے والد کے انتقال پہ یا موت پہ. We are deeply grieved at the death of his father یعنی ہم اس کے والد کے انتقال پر رنجیدہ ہیں. اب ڈیپلی گریفڈ کا جو مطلب ہے اس سے ہمیں یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ رنجیدہ ہونے کے لیے یا بہت زیادہ اداس ہونے کے لیے دکھی ہونے کے لیے ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں. اور اس جملے میں ہیں کا لفظ استعمال کیا ہوا ہے ہم نے جیسا کہ آپ ادھر دیکھ سکتے ہیں. اس لیے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ یہ پریزنٹ فارم ہے. اور اسی طرح اگر پریزنٹ فارم کے لیے پھر آپ ورب کی فارم دیکھیں تو ہم نے یہاں پر جو ہیلپنگ ورب استعمال کیا ہوا ہے وہ آر کیا ہوا ہے جس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ یہ پریزنٹ فارم ہے. نمبر 6 آپ نے ابھی تک کام شروع کیوں نہیں کیا کوشچن مارک. آپ نے ابھی تک کام شروع کیوں نہیں کیا. وائی یعنی کیوں. ہیونٹ یعنی نہیں کیا. یو یعنی آپ نے. begin یعنی شروع. the work یعنی کام. yet یعنی ابھی تک. why یعنی کیوں. haven't you یعنی نہیں کیا. you یعنی آپ نے. begin شروع. the work کام. yet ابھی تک. آپ نے ابھی تک کام شروع کیوں نہیں کیا. why haven't you begun the work yet. اب haven't یا have not کی یہ چھوٹی فارم ہوتی ہے تو haven't سے ہمیں یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ ہمارے پاس present فارم ہے. کسی چیز سے متعلق پوچھا جا رہا ہے. ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس ہو گئی present فارم. اسی لیے ہم نے ادھر have کا استعمال کیا. اب نمبر 7 پر آ جائیں. میں آپ سے بالکل متفق ہوں. میں آپ سے بالکل متفق ہوں. I یعنی میں. entirely یعنی بالکل. agree یعنی متفق ہونا. with you یعنی آپ سے. I entirely agree with you یعنی میں آپ سے بالکل متفق ہوں. اب یہ بھی ہمارے پاس present کا جملہ ہے. مطلب کوئی ایسی بات بتائی جا رہی ہے جو کہ چل رہی ہے یا ہمارے حال کا ذکر کیا جا رہا ہے. اسی لیے یہاں پر آپ agree جو verb ہمارے پاس ہے اسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فرسٹ فارم میں ہے یہ. اس کی فارم ہم نے چینج نہیں کی اور اس جملے میں ہمیں ہیلپنگ ورب کی ضرورت نہیں تھی. نمبر 8 آپ فضول پریشان ہو رہے ہیں. آپ فضول پریشان ہو رہے ہیں. ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں اس کی. You are unnecessarily worried. You are unnecessarily worried. You یعنی آپ. are یعنی ہو رہے ہیں یا ہیں. unnecessarily فضول. worried یعنی پریشان. اب یہاں پہ بھی ہو رہے ہیں یا ہیں کا لفظ استعمال کیا گیا تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ یہ present form ہے. ٹھیک ہے اور are جو ہے یہ ہمارے پاس verb ہے یا اس کو helping verb بھی کہتے ہیں. helping verb ہے اور یہ ہمارے پاس present form میں ہے. یعنی are سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ ہمارا helping verb جو ہے present form میں ہے. کیوں؟ کیونکہ جو اردو میں دیا ہوا جملہ ہے وہ بھی ہمارے پاس کس فارم میں ہے؟ present میں ہے. آپ فضول پریشان ہو رہے ہیں اور you are unnecessarily worried. تو یہ تھے کچھ جملے جن کی ٹرانسلیشن ابھی ہم نے کی. اب آپ اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں اور یہ ٹرانسلیٹ کیے ہوئے جملوں کو دہرائیے.